شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا صحیح نہیں ہے۔ منع فرمایا امام صاحب نے کہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے شیعہ کتاب کتاب الخصال، اور اس کی تالیف ہے شیخ صدوق کی، اس کے صفحہ نمبر 87 پہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے ایک عربی عبارت دیکھیں، لا تشد الرحال الا علی الثلاثۃ مساجد، جس کا مفہوم ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کے قصد سے سفر کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ قبروں کی زیارت کے قصد سے سفر کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے بھی ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ نوٹ کریں، مگر ہماری قبروں کی زیارت کی خاطر آگاہ ہو جاؤ، میں ظلم کے ساتھ زہر سے شہید کیا گیا اور عالم مسافرت میں دفن کیا گیا۔ دیکھیں عجیب بات ہے، امام صاحب کا پہلا جملہ تو سمجھ میں آ گیا کہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا درست نہیں ہے، لیکن دوسرا جملہ عجیب ہے۔ اگر یہ واقعی امام کی روایت ہے تو یہ شہادت کے بعد کا بیان بنتا ہے، کیونکہ خود امام اپنی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، مجھے زہر دے کر شہید کیا گیا ہے اور عالم مسافرت میں دفن کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب امام کی وفات ہو چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ عبارت کس طرح امام کی زبان پر آئی؟ کیا یہ کسی بعد والے شخص نے امام کی طرف منسوب تو نہیں کر دیا؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ غائب امام آج بھی زندہ ہے، بس رابطہ نہیں ہے۔ اگر زندہ ہے اور ان کی خبر نہیں ملتی تو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تفصیل شہادت کے بعد کس نے بتائی؟ یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ شیعہ حضرات اگر صرف پہلی بات پیش کرتے کہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو ان کا پورا مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے اور ان کے مذہب کا کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے مذہبی اجتماعات، زیارات، رسومات سب رک جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے جملے کے فوراً بعد ایک استثناء گھڑ دیا گیا، مگر ہماری قبروں کی زیارت کی۔ اور آج آپ ان کے مذہب کو دیکھیں، قبروں کی زیارت کے لیے واضح گھڑی ہوئی روایات بیان کی جاتی ہیں، ایسے فضائل پیش کیے جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے لیے بھی نہیں ملتے۔ یہاں تک کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت 1,00,000 حج کے برابر ثواب ہے۔ یہاں عقل بھی رک جاتی ہے اور دین بھی شرمندہ ہے۔ مگر میں آپ کو ایک حیرت انگیز نکتہ بتاتا ہوں، یہ تمام فضائل صرف ان قبور کے لیے ملتی ہے جو ایران و عراق میں ہے، نجف، کربلا اور قم میں ہے، جہاں شیعہ مذہب پھیلا۔ لیکن مدینہ، جہاں آل رسول کے بڑے بڑے ائمہ مدفون ہیں، سیدہ فاطمہ علیہ السلام، تمام ائمہ کی ماں، امام زین العابدین، عاشورہ کے چشم دید گواہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، جن کے نام پر شیعہ مذہب نے فقہ جعفریہ بنائی، مدینہ میں ان کے قبروں کی زیارت کے لیے ایک حج تو چھوڑے، ایک عمرے کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ یہ من گھڑت فضائل بہت کچھ بتاتے تھے۔ قبروں کے فضائل شیعہ مذہب کے لیے گھڑے گئے ہیں، دین اسلام کے لیے نہیں۔